السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید سہیل بلوچ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایمان اور فقہ سے جڑی ایک نہایت ہی اہم اور سبق آموز حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں جو پردے یعنی حجاب کے تاریخی پس منظر کو واضح کرتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 146۔ کتاب وضو کے بیان میں باب عورتوں کو قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنا۔ حدیث نمبر 146۔ متن حدیث ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کننا یخرجن باللیل اذا تبرزن الى المناصی وهو سعید افیہ فکان عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم احجب نساءک فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل فخرجت سودة بنت زمعة فناداها عمر الا قد عرفناك یا سودة حرصا على ان ينزل الحجاب فانزل اللہ آیت الحجاب۔ اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسے یعنی ایک کھلے میدان کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے انتظار میں ایسا نہیں کیا۔ ایک روز رات کو حضرت سودا بنت زمع جو دراز قد تھیں باہر گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا، خبردار اے سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اس خواہش سے کہا تھا کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردہ یعنی حجاب کا حکم نازل فرما دیا۔ پیارے ناظرین، یہ حدیث ہمیں دو اہم نکات بتاتی ہے۔ نکتہ نمبر 1، پردے یعنی حجاب کا نزول۔ اس حدیث کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ یہ آیت حجاب یعنی پردے کا حکم نازل ہونے کا سبب بیان کرتی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی دینی غیرت اور دور اندیشی کا بھی ثبوت ہے کہ ان کی دلی آرزو کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ نکتہ نمبر 2، ضرورت کے لیے باہر نکلنا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ خواتین اگر کسی جائز اور شدید ضرورت جیسے قضائے حاجت کے لیے باہر نکلیں تو اس کی اجازت شریعت میں موجود ہے، بشرطے کہ وہ پردے کا پورا خیال رکھیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آبادی کم تھی اور بیت الخلاء کی سہولتیں گھروں میں عام نہیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ امہات المؤمنین رات میں کھلے میدان کا رخ کرتی تھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حجاب کا حکم اسلامی معاشرے کے تحفظ اور خواتین کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے نازل ہوا۔ ایک مسلمان عورت کے لیے یہ حکم لازمی اور اس کی پہچان ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم نے دیکھا کہ ایک عظیم صحابی کی خواہش کیسے اللہ کے حکم میں بدل گئی۔ اللہ ہمیں ان احادیث کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں اور آپ اسی طرح کی دینی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سہیل بلوچ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ دینی پیغام سب تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سہیل بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اور ناصر۔